بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی 3 آیات کو کور کریں گے، جن میں آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں ساری بات ہو رہی ہے تو ہم ایک ہی لیکچر میں تینوں آیات کو آج کور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ قالوا کہیں گے وہ، بلا کیوں نہیں، قد بے شک، جاء آیا، نا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، فپس کذبنا جھٹلایا ہم نے، اور قلنا کہا ہم نے، ما نہیں، نزل اللہ اتاری اللہ نے، من کوئی، شیئن شے یا چیز، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی میں، دلال کبیر، گمراہی بہت بڑی۔ اب اس آیت کے اندر کس چیز کا کانٹیکس ہے کہ یہ ایک قسم کا مکالمہ ہے جو کہ اصحاب السعیر یعنی کہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کے درمیان، اور جو ہے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے فرشتے جو دروغہ ہوں گے ان کے درمیان میں، جب وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس دنیا میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم لوگ اتنی برے مقام پر آ گئے ہو، دوزخ میں آ گئے ہو، تو ان کا جواب آگے سے کیا ہوگا کہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنا تحقیق کیے ان کو جھٹلا دیا، ان کو کہہ دیا کہ تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بھیجا، کسی کو نہیں بھیجا، اور جو تم باتیں کر رہے ہو سب جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو توحید کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بنا تحقیق کیے۔ جب بھی ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چلاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بتانے والا جو ڈرانے والا ہے یا ہدایت کرنے والا ہے اس کی بات پہ ہم غور کریں۔ وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تحقیق کے بغیر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ قد استعمال کیا، قد جو ہے وہ بے شک، یہاں پر زور دیا جا رہا ہے کیسے، یعنی انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وقت اس کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انتم الا فی دلال کبیر، تو انہوں نے اس ڈرانے والے کو، اس نذیر کو کیا کہہ دیا کہ تم گمراہی میں ہو۔ ایسے ہی جو دائی ہیں ہمارے دین کے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں یا بات بتانے والے ہیں، وہ جب جاتے ہیں کسی کو کوئی دین کی دعوت دیتے ہیں یا کوئی صحیح جو ہے درس دیتے ہیں، تو لوگ ان سے کیا کہتے ہیں، نہیں یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو بار بار موت کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے فرقے میں قابل قبول ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہی میں ہے، ہم گمراہی میں نہیں ہیں، اس کی بات کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے نا غلط بیانی کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں تحقیق کرتے کہ اچھا اگر اس نے کوئی بات بولی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ہو، وہ اس پہ تحقیق نہیں کرتے۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، لیکن ہم توحید کی بات کو بنا اس کے اوپر تحقیق کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے وطن کے اندر ہمیں یہ چیز بہت ملے گی، کیونکہ ہمارے بدعات کی وجہ سے جو قوم ہے وہ گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ غلط راستے پر ہے، وہ گمراہ ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے جی تیسرا گمراہ ہے، وہ جو ہے نا غلط راستے پر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گروہوں میں بانٹ لیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ
اصل بات کیا ہے، قرآن و حدیث میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہمیں؟ جو چیز قرآن و حدیث میں ہمیں وہ لے لینی چاہیے، وہی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے بس سنی سنائی اور نسل در نسل ہم چائلڈہڈ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس سے چلتی آ رہی ہے، باؤ اجداد نے بتا دی ہیں تو ہم نے اسی پہ اڑ جانا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے تمام خاندان والے وہ اسی طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے دین کا حصہ بن گیا بنا تحقیق۔ اور جب کوئی باہر سے آ کر اصل بات ہمیں بتانے کی کوشش کرے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلانے فرقے سے بلونگ کرتا ہے، یہ فلانے فرقے کا بندہ اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم اس کو فرقہ واریت میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی وہ کہیں سچ تو نہیں کہہ رہا۔ ہمیں اپنے اعمال کا قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہے وہ انالائز اس کو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدعہ ہو، وہ ہمارے جو ہے نا دین کا پارٹ ہی نہ ہو، حصہ ہی نہ ہو، ویسا کوئی حکم ہی ہمیں نہ ملا ہو، لیکن ہم نے اس کو بس ہمارے بڑے کرتے ہیں یا ہمارے فرقے کے لوگ کرتے ہیں تو فرقے کے نام پر ہم نے وہ چیزیں اپنائی ہوئی ہیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو بنا اور اس میں ہمیں تحقیق کیے بغیر کبھی بھی کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے بنا سوچے سمجھے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث میں ہے وہی ہمیں اپنی زندگیوں میں، وہی اپنے عمل میں لے کر آنی چاہیے، ورنہ ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں آج کے لوگوں کو یہ کہیں، سکھانے والوں کو یہ کہیں کہ یہ گمراہی میں ہے، اور آخر میں ہم یہ جو ہے نا ترس رہے ہوں کہ جو ہمیں ڈرانے والا آیا تھا کاش ہم اس کی بات مان لیتے۔ وقالو، اور کہیں گے وہ، لو کننا، اگر ہوتے ہم، نسماؤ، سنتے، او یا ناقلو، سمجھتے، ما نہ کننا، ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے، فاتارا، پس اقرار کریں گے وہ، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فا، تو، سحقا لی، پھٹکارے جائیں گے، اصحاب السعیر، دوزخ کے رہنے والے یا دوزخ میں رہنے والے۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ گواہی دیں گے خود آخر پہ آ کے، کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو اس وقت وہ پھٹکارے جائیں گے کیونکہ وہ دوزخی ہوں گے، دوزخ والوں کو پھٹکار ملے گی آخرت میں جب وہ آخر میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لاؤ، اگر، یہ کاش کے معنوں میں ہے کہ کاش اگر ہم سنتے ہو یا سمجھتے ہوتے تو کیا ہوتے، آج ہم اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے۔ اصحاب جو ہے وہ ساتھی کو کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دوزخ والوں میں سے یا دوزخ میں سے جو ہے نا نہ ہوتے، یعنی کہ جتنے دوستی ہیں ان میں سے نہ ہوتے۔ تو یہاں پر وہ اب اپنے کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنے حسرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے اس ٹائم دنیا کے اندر، تو آج ہمارا ٹھکانہ یہ نہ ہوتا۔ ویسے بھی سکسیسفل لائف کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کو دھیان سے پہلے سنا کریں اور سمجھا کریں، تب جا کر ایکشن لیا کریں، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو دین ہے ہمارا، اس کے اندر بھی ایمان کے لیے ہمیں بار بار دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا دل ہے اس میں ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے اور ایمان بڑھتا رہے۔ دوسری جو ہے اس میں مینشن کیا گیا آیت کے اندر کہ بس جب وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا تو پھر ان کو کیا ملے گی؟ ان کو پھٹکار ملے گی، مطلب وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو گناہوں کا اقرار اس دنیا میں کرنا ہے ہمیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب دوزخ سامنے ہوگی، سزائیں سامنے ہوں گی، نامہ اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے، تب یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں میں غلط تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے اس کو اس دنیا کے اندر ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے کہ میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی توبہ کرنی ہے اقرار کرنے کے بعد، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ قلب سلیم جو ہے وہ ایک ایسا قلب، ایسا دل ہوتا ہے جس میں کیا ایک بار جو سمجھ لے بات، ایک بار جس کو کر دی جائے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ بدعات اور اتنی زیادہ گمراہی پھیل چکی ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ دین کی بات بتا جائے، شاید آپ اس پہ عمل ایک دن کریں، پھر آپ دوبارہ سے انہی رنگ ریلیوں اور دنیا میں کھو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بار بار دین سے جوڑیں، دین کی باتیں سیکھا کریں، سمجھا کریں، اس دل پر بار بار اس چیز کو اتارا کریں۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے ضم، ضم بھی ٹھیک ہے۔ ضم جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جو جانور کی پونچھ ہوتی ہے اس کے سب سے پچھلے حصے کو ضم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ کس لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اس لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے کہ جو اپنے مقصد میں پیچھے رہ جائے، اپنے مقصد میں پیچھے رہ جانے کے لیے بھی ضم جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں ہی ہے، خسارے میں ہے۔ کس طریقے سے؟ ہمارا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ حیوانی سطح پر جو ہم جی رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حیوانی سطح پر جینے سے کیا مراد ہے؟ کھانا پینا سونا، ٹھیک ہے، ڈیلی لائف جو ہے وہ گزار دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کہیں پر نہیں ہے، آپ کی آخرت کہیں پر نہیں، وہ آپ کی حیوانی زندگی ہے۔ اس کا مقصد جو انسان حیوانی زندگی پہ فوکس کرتا ہے اس کی آخرت برباد ہے۔ اگر آخرت برباد ہے تو پھر تو مقصد ہی پیچھے رہ گیا، اگر مقصد پیچھے رہ گیا تو اب گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ضم بھی مطلب گناہوں میں ہے، تو اپنے گناہوں کا بھی اقرار، اپنی پچھلی جو زندگی ہے اس میں کیا جانے والے کاموں کا اقرار اگر آپ آخرت میں کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو ایک قسم کا تین جو ہے وہ طرح سے جو ہے عالم ہے ان میں رکھا گیا، جیسے کہ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر اس دنیا میں ہم موجود ہیں، پھر عالم برزخ اور پھر آخرت کی زندگی۔ اب یہ جو دنیا میں ہمارا سٹے ہے سب سے شارٹ سٹے ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ جو ہے افیکٹو ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ آخرت بھی اسی ہمارے زندگی کے اوپر جو ہے وہ مرتوب ہے، اور ہماری جو عالم برزخ کی زندگی ہے وہ بھی۔ تو اگر اس دنیا میں ہم اپنا راستہ درست کر لیں، ہمیں جو ہے بتائی جانے والی جو بات ہوگی اس کو سمجھ لیں، بجائے اس کے کہ پرسنل ایشوز لے کر آئیں۔ اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، بے شک وہ انسان جیسا بھی اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی پرسنل ایشوز چل رہے ہیں، آپ اس کو فوراً سے ریجیکٹ اس بیس پہ نہ کر دیں کہ آپ کی اس کے ساتھ خلیش ہے، بلکہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے چیزوں کو، علم اور تحقیق کی بنا پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر تو وہ بات ٹھیک بتائی جا رہی ہے آپ کو تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز عقل سے کام لینے والی ہے وہ عقل سے ضرور لیں۔ اگر آپ آج عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر آخر کار جو انجام ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو مقصد زندگی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے، اور صحبت اپنی دیکھنی ہے، کیونکہ جیسی آپ کی صحبت ہوگی آپ کی زندگی ویسی ہوگی۔ اگر آج آپ کی صحبت جو ہے وہ آپ کے مقصد سے آپ کو دور لے کر جانے والی ہے تو اس کو چینج کریں۔ بہترین صحبت قرآن کی ہے، اپنے آپ کو قرآن میں مصروف رکھیں، اور علم اور تحقیق کے ذریعے وہ باتیں جانیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ ہمارا جو لائف ہے پوری کی پوری، اس کے اندر جو ہمارا سینٹر فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ اللہ کو بغیر جو ہے سارے زندگی کے اعمال کریں گے وہ گناہوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کام، آپ کی اسٹڈیز، آپ کا کریئر، یہ تمام چیزیں اگر اللہ کے بغیر ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی برکت ملنے والی ہے، اور یہ آپ کو نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ دینے والی ہے۔ تو لیکن اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا فوکس پوائنٹ بناتے ہیں تو پھر یہی سارے کام آپ ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور یہی سارے کام جو ہیں آپ کے لیے اصال ثواب بن رہے ہوں گے، کیونکہ وہ پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کر رہے ہوتے ہو۔ تو نیتیں بڑی میٹر کرتی ہیں، اپنی نیتیں درست کریں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت جو ہے نا اس کو مضبوط کریں، اس کو بڑھائیں، اور آپ تب تک کسی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو جان نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا اور اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ کل کی جو ہماری اسائنمنٹ تھی وہ بھی اسی چیز پہ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ہمیں وہ جو ہے انالائز کرنی ہے۔ سورہ کے اندر ہی ہمیں بہت سارے صفات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، حالانکہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اتنی طویل بھی نہیں ہے۔ تو سوچے جب آپ پورے قرآن کو اسی طریقے سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات پتہ چلیں گی اور آپ کے کتنے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ رب کا جو قرب ہے وہ حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اب دنیا میں کسی کے لیے جتنا مرضی کر لیں، آخرکار اس کا جو وہ انسان ہے وہ قدردان نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ کسی کے لیے کر لیں، آخر میں آپ کو جو انجام ہے وہ ویسا نہیں ملتا جیسا آپ چاہتے ہوتے ہو، کبھی بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ قدردان انسان کا انسان نہیں ہو سکتا، رب قدردان ہے انسان کا۔ آپ کو پتہ ہے ایک آنسو بہانے پہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے وہ ایک آنسو بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت جو ہے نا عزیز جانتے ہیں۔ تو سوچیں اگر آپ ایک دفعہ سچی نیت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ آپ کے قدردان ہوں گے، آپ کو کتنا زیادہ نوازیں گے۔